बुक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज होता है हमारा रुकू नंबर 21 का, आयत नंबर 60 से शुरू होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अबलुग़ मजमअल बहरैनि औ अमदिया हुक़बा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अब ये अगली बात शुरू हो रही है। याद रखिएगा, जो रकू होता है ना, एक रकू के अंदर एक टॉपिक होता है और समटाइम्स उसी चीज को कंटिन्यू किया जाता है अगले रकू के साथ। और फिर जब अगला रकू जब मुकम्मल हो जाता है तो वो एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब अगला अगला टॉपिक शुरू हुआ है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वइज़ क़ाल मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूंगा, यहाँ तक कि दो दरियाओं की जहां पर मिलते हैं, मजमा मिलते हैं, जमा होते हैं, अलबहरैनी दो दरिया, मैं वहां पर ना पहुंचूं, खा मुझे साल साल कई सालों तक चलना पड़े। आप लोगों ने देखा है कि वो जो दो जो समंदर है, क्या नाम है उनका? अटलांटिक ओशन, कौन से हैं जो आपस में मिलते नहीं हैं, जो अलग अलग? देखिए, बाकी जो समंदर है ना, अगर वो मिल जाते हैं, उनकी पानी आपस में मिल जाते हैं तो वो नजर आते हैं कि पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो उनका समंदर का पानी आपस में मिक्सअप नहीं होता। इवन के लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि एक फनल के अंदर उन्होंने पानी डाला, सॉरी टेस्ट ट्यूब के अंदर, मैं फनल कह रही हूँ, अल्लाह मुझे माफ फरमाए। टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने एक पानी डाला और पानी को उन्होंने बड़ी कोशिश की मिक्सअप करके, हिला 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 कर, जब उन्होंने बहुत सारा उसको मिक्स कर लिया तो हिलाने के बाद फिर से वो पानी, दोनों समंदरों का पानी बिल्कुल अलग उसमें टेस्ट ट्यूब में हो गया। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। तो उन्होंने वो कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मैं उस जगह तक ना पहुंच जाऊं जहां पर दो समंदर मिलते हैं। अब इसके बारे में दर हकीकत हुआ क्या, क्या मामला था कि जो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बयान किया कि यहाँ पर नौजवान से मुराद हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम है। हजरत यूशा, ये वाओ शीन आइन, यूशा, हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम है। एक मिनट ठहरिएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यूशा, हजरत यूशा, हजयूशा बिन नून, ठीक है। हजयूशा बिन नून की बात की जा रही है, जो मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनके जानशीन बने थे। हजयूशा बिन नून जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मैं मैं नूह या नून। नून, हजरत यूशा बिन नूह। नून ना, लाम मीम नून, ठीक है। लून, अच्छा। जी, मैं लिख देती हूँ, यूशा बिन नून। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इनके जानशीन बने थे, हजरत यूशा बिन नून, ठीक है। तो उन्होंने उनसे ये बात की कि उन्होंने कहा कि मैं तो चलता ही रहूंगा यहाँ तक कि दो दरियाओं का संगम जहां पर, यानी कि वो मिलते हैं, जमा होते हैं, वहां पर ना पहुंचूं, चाहे कि मुझे कितने ही साल क्यों ना बीत जाए, मैं चलता ही रहूंगा। इस मकाम की तयन किसी यकीनी जरिया से नहीं हो सकी है। अब यानी कि किसी बात, इस बात पे हम लोगों को कंफर्म नहीं है कि ये कौन सी जगह थी। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक पर और ये सोशल मीडिया पर जब वो तिलावत लगती है, ये इस आयत की जब तिलावत पढ़ी जाती है, तो वो उन दो समंदरों को लेकर आते हैं कि वो जगह है जहां पर दो समंदर जो है इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन इसका तयन अभी तक हो नहीं सका कि दर हकीकत वो कौन सी जगह थी। ताहम कराइन जो कराइन है वो कहते ये हैं कि इससे मुराद सहराई सीना का वो जनूबी रास है जहां खलीज उकबा और खलीज सवीस दोनों आकर मिलते हैं, बहरे अमर में मिल जाते हैं। खलीज उकबा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, खलीज उकबा, खलीज उकबा, और दूसरा है जी खलीज उकबा, और दूसरा है खलीज सवेस। सुवेस जो है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद ये दोनों जो है मिलने के बाद कहाँ पर चले जाते हैं? ये बहरे अहमर में चले जाते हैं। अहमर को आई थिंक इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया है। हालांकि उर्दू में याद किए थे, मेरे जहन से निकल गया कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ये जो ओशन है यहाँ पर जाकर ये मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। बहरे ये जो दोनों हैं उकबा और स्वेस, ये दोनों मिलकर फिर बहरे अहमर में चले जाते हैं। तो बहरहाल जो बयान करने वाले हैं वो इसके बारे में ये कहते हैं, और दूसरे मकामात जिनका जिक्र मुफस्सिरीन ने किया है, इन इन पर सिरे से वो कहते हैं कि मुजमल बहरीन की ताबीर ही सादिक नहीं आती। वो कहते हैं कि हमें
اس کے بارے میں ہمیں نہیں علم کہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر یہ دو سمندر ملتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں، اس کی تعبیر کے بارے میں علم نہیں ہے۔ زیادہ تر مفسرین نے اس بارے میں یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ جگہ کون سی تھی۔ یہاں پر بتانا مقصد یہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ کیونکہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، وہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے اور بزرگی حاصل کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ ہم کسی ایسے بندے کے پاس جائیں علم حاصل کرنے کے لیے، تو ان کو پھر ان کی طرف بھیجا گیا۔ تو ان کو یہ بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ تم ایسے جاؤ، اور پھر اس کے بعد ان کو ایک یہ نشانی بھی بتائی گئی کہ تمہارے پاس جو موجود تمہارے پاس مچھلی ہے تم اس کو بھول جاؤ گے، وہ بھول گئے، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ کیسے سمندر میں اپنا راستہ بنا کر چلی گئی۔ تو یہ ساری نشانیاں تھیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میں ایسی جگہ پر پہنچ جاؤں جہاں پر سمندر اکٹھے ہوتے ہیں، اور میں وہاں پر جا کر میں چاہے اس کے لیے مجھے جانے کے لیے کتنے ہی سالوں کی مسافت کیوں نہ کرنی پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلما بلغا، پھر وہ دونوں، جب یہاں پر تسنیہ کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے بلغا، پھر جب وہ دونوں مجمعا اکٹھے ہوئے بینہما، کس پر؟ اس جگہ پر جہاں پر وہ دونوں سمندر اکٹھے ہو رہے تھے، اس جگہ پر، وہ جو خاص جگہ تھی وہاں پر اکٹھے ہوئے، ناسیا، اب دونوں کی بات کی جا رہی ہے، اب دیکھ رہے سارا تسنیہ کا صیغہ چل رہا ہے۔ ناسیا، وہ دونوں بھول گئے، ہوتاہما، ان دونوں کی مچھلی کو، وہ مچھلی ان کے پاس تھی، وہ در حقیقت انہوں نے اپنے پاس کھانے کے لیے یہ مچھلی رکھی تھی۔ یہ مچھلی کوئی انہوں نے پانی میں ڈال کے نہیں رکھی ہوئی تھی کہ وہ مچھلی انہوں نے پانی میں ڈال کے، کوئی زندہ مچھلی نہیں تھی یہ مچھلی انہوں نے کھانے کے لیے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پھر کیا ہوا کہ جو مچھلی تھی جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا، اور وہ کھانے کی مچھلی، مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کر ان کے سامنے ہی، ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ایسے نکل گئی، اور انہوں نے اس چیز پر گمان ہی نہیں کیا کہ یہ مچھلی کہاں سے آ کر ان کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر ان کو اسی جگہ پر بھیجنا تھا، لیکن بہرحال اب جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ اتنے تھکے ہوئے تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اور کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ یہاں پر کیوں پہنچے ہیں، وہ سب کچھ بھول چکے تھے۔ نسیا، ان دونوں کو بھلا دیا گیا۔ اب یہ بھلانے کا کام کس کا تھا؟ شیطان کا، کہ وہ بھول جائیں کہ وہ اصل مقصد ان کا کیا تھا۔ اکثر اوقات ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہمارا اصل مقصد جو ہوتا ہے، ہم اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ اصل مقصد جس کی طرف ہم نکل رہے ہوتے ہیں، وہ مقصد ہمیں شیطان بھلوا دیتا ہے۔ جیسے اکثر اوقات اب جب ہم عربی گرامر سیکھ رہے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں اس کے سیکھنے کے پیچھے ہمارا اصل مقصد قرآن کو سیکھنا ہے۔ ہم اس پریشانی میں لاحق ہو جاتے ہیں کہ اس گرامر کو کر کے ہم کیا کریں گے۔ تو ہمیں اصل مقصد جو ہمارا ہے وہ ہمارا عقل اور فہم کو استعمال کرنا، ہمارا وہ قرآن کے علم کو سیکھنا ہے۔ تو وہ شیطان ہمارے اوپر بار بار غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم بھول جائیں اپنے اصل مقصد کو۔ اب ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ایسا ہوا کہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی نکل کے چلے گئی مچھلی۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے ایک موقع پر ایک سائل کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی یہاں پر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا، اور وحی کے ذریعے سے انہیں آگاہ کیا گیا کہ ہمارا ایک بندہ، یعنی کہ وہ جو بندہ ہے وہ کون ہے؟ خضر علیہ السلام ہے، جو تجھ سے بڑا عالم ہے، تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہی ہمارا بندہ بھی ہوگا، نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری یعنی کہ زنبیل سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی وہ مقام ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل بخاری شریف میں درج ہے، سورہ کہف کی تفسیر کے نیچے آپ بخاری شریف میں دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ تفسیر مل جائے گی۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق انہوں نے ایک مچھلی لی اور سفر شروع کیا۔ یہ سارا حکم ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ فلما جاوزا فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے، یعنی کہ جب مچھلی ان کے ہاتھوں سے نکل گئی، جب یہ وہ جگہ چھوڑ کر آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا، ہمارا کھانا دے۔ اب کھانا کیا تھا ان کے پاس؟ مچھلی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارا کھانا دے۔ ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی، کیونکہ اصل مقصد بھول گئے تھے۔ اب ان کو زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، اب ان کو بوجھل محسوس ہو رہا تھا، اب انہیں لگ رہا تھا ہم بس ایسے ہی چل رہے ہیں۔ دیکھیے
जब आपका असल मकसद ना हो ना किसी रास्ते पर चलने के लिए कि हमारी अचीवमेंट क्या है, हमारा एक्चुअल गोल क्या है, तो हम हर काम को अपने पर बोझ समझते हैं। तो जब उनका असल मकसद उनसे भूल गए, तो उनको फिर महसूस हुआ कि अब हम बहुत थक चुके हैं, हमारे इस सफर ने हमें बहुत थका दिया है। लेकिन दर हकीकत वो आए तो उस इल्म को सीखने के लिए थे जिसके लिए उन्होंने कहा था कि मेरे पास सबसे ज्यादा इल्म है। फिर क्या हुआ? कौला, उसने जवाब दिया। किसने जवाब दिया? हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने। कि आपने देखा भी, जबकि हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे, इद अवैना इला सखरती, हम पत्थर के साथ बैठे हुए आराम कर रहे थे, फइन्नी नसीतुल हुता, तो हम भूल गए। अब अल्लाह ताला ने उनको मछली का बताया था कि उनको याद होना चाहिए था कि अल्लाह ताला की निशानी है। अल्लाह ताला ने उनको बताया था कि ये मछली तुम अपने साथ ही रखना, तो वो मछली को मुकम्मल तौर पर अपने जहन से भूल ही गए कि जब हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे वही मैं मछली भूल गया था। अब क्या हुआ? वमा अंसानीहा नीहु इल्ला शैतानु अन अज़कुरहु। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि दरअसल शैतान ने ही मुझे भुला दिया कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं। अब शैतान ने मजीद ये भी भुला दिया कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं। वत्तखज़ा सबीलहु फिल बहरी, और हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों के सामने देखा और वो भूल गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बताना। और फिर उन्होंने उनको बयान किया कि वत्तखज़ा सबीलहु, तो उसी जगह पर उसने अपना रास्ता बना लिया फिल बहरी, समंदर के अंदर, अजबा, अजीब तरीके से। खाने की मछली है और वो ऐसे कि ऐसे यकदम आंखों के सामने सामने ओझल हो गई। ऐसे लगा शायद उनको शायद ये गुमान हुआ कि शायद ये मेरा गुमान है, ये क्या है। शैतान ने वसवसों में डाला और उनको बुला दिया। जब वो खाने के लिए निकालना दे के लिए देखा तो आगे मछली मौजूद ही नहीं थी। यानी मछली जिंदा होकर समंदर में चली गई, और इसके लिए अल्लाह ताला ने समंदर में सुरंग की तरह रास्ता बना दिया, यानी कि पानी के अंदर सुरंग बना दी। हाँ, यूशा अलैहिस्सलाम ने मछली को समंदर में जाते और रास्ता बनते हुए देखा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को वो ये बताना भूल गए। हत्ता कि आराम करके वहां से फिर सफर शुरू कर दिया। उस दिन और उसके बाद रात सफर करके जब दूसरे दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट और भूख महसूस हुई, तो अपने जवान साथी से कहा कि लाओ भाई खाना खा लें। उसने कहा मछली तो जहां हमने पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे वहां जिंदा होकर समंदर में चल गई, और वहां अजब तरीके से उसने अपना रास्ता बनाया था जिसका मैं आपसे तस्करा करना भूल गया, और शैतान ने मुझे ये भुला दिया। कुरान भी जहनों से शैतान निकालता है, हिकमत की दानाई की सारी बातें जहन से शैतान निकालता है। जितना अल्लाह के करीब होते जाएंगे इंशाअल्लाह हमारी अकल, सोच, समझ और हमारी हमारी याददाश्त मजबूत और पुख्तगी की तरफ आना शुरू हो जाएगी। मैं अगर ऑनेस्टली अगर बताऊं तो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोगों को शायद देखा होगा जिनका कुरान के साथ ताल्लुक, अगर ऑनेस्टली बताऊं तो ये गलत नहीं होगा कि मैंने नहीं देखी अपनी जिंदगी में अभी तक। हो सकता है अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए, अल्लाह ताला मुझ पर रहम फरमाए। जिनका कुरान से ताल्लुक मजबूत होता है ना, अल्लाह ताला उनकी याददाश्त को बड़ा पुख्ता रखता है। इतनी इतनी उम्र उम्र रसीदा हो जाते हैं और उनको हर हर चीज बेहतरीन तरीके से याद होती है। उनको नस्यान की बीमारी, भूलने की बीमारी कम होती है। उनको उनको ये सारी बातें अल्लाह ताला ने उनका हाफजा मजबूत रखा होता है, क्योंकि उनके जहनों में शैतान नहीं आकर बैठता, उनके दिलों में शैतान आकर जगह नहीं बनाता। तो ये जो भुलाने के काम है ये शैतान के काम है। जितना हम दुनिया के कामों में मगन होंगे, शैतान इतना हमें उलझा 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 कर रखेगा कि हमें याद ही नहीं रहेगा कि हमने क्या कुछ करना है। قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا। एक और अहम बात जो समझने को मिली, इसका मतलब ये भी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना लंबा सफर पैदल किया किया और वो बार बार खाते नहीं रहे, बार बार अपने पेट को नहीं भरते रहे, जब तक कि उनको बहुत ज्यादा शिद्दत से महसूस ना हुई भूख। उस वक्त तक हालांकि पैदल सफर कर रहे थे। हम लोग बार बार खाते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि हम लोग फिजिकली अनफिट, मेंटली अनफिट, हम लोग हर तरह से अनफिट हो गए।
تو اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو کھانا اتنا کھانا چاہیے جتنا اس کو اس کی ضرورت ہے زندگی کو پورا کر سکے، اتنا نہیں کھانا چاہیے کہ انسان کی وہ کمزوری بن جائے۔ قال ذلك ما كنا نبغي، اب اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے کہا یہی تھا، یہی وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم تھے۔ پھر کیا ہوا کہ چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ فارتد على آثارهما قصصا، اب ان کو یہ تو یاد نہیں تھا، وہ ایسے ہی ایک رستے پر نکل گئے، ان کو نہ ہی تو they don't have any directions, they don't know where they are going, they were just following the way. That's why they don't know کہ from which way they are coming، کہ وہ کون سا رستہ تھا جہاں سے وہ آ رہے ہیں۔ اب وہ اپنے واپس کیسے پلٹ کے جاتے ہیں، اب انہیں کیا معلوم کون سے رستے سے آئے ہیں؟ تو جو پاؤں کے ان کے قدموں کے نشان تھے، کیونکہ سمندر کے پاس بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، اب وہ جو ان کے قدموں کے نشان تھے، اپنے قدموں کے نشان پر جب واپس دیکھتے دیکھتے دیکھتے، ہو سکتا ہے وہ ریتیلا علاقہ ہے یا جو بھی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دن تک وہاں پر اس رستے پہ کوئی چلا بھی نہیں، کہ ان کے قدموں کے نشان وہاں سے مٹے بھی نہیں، اپنے قدموں کے نشان کو فالو کرتے ہوئے واپس اپنی اس جگہ پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی حکمتیں دیکھیں کتنی گہری ہیں۔ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، یعنی اس بندے سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہے، جیسا کہ صحیح احادیث میں ان کے بارے میں حکم ہوتا ہے کہ خضر کے معنی سرسبز اور شاداب کے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین ان کے نیچے سے سرسبز ہو کر لہلہانے لگا، اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ خضر کا مطلب معنی کیا ہے؟ ہرا سرسبز ہونا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث میں درج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، آپ لوگ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو آپ علم حاصل کرتے ہیں نا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عربی گرامر بہت مشکل ہے، ہمیں نہیں آتی ہے، صرف نہیں آتی، نحو سمجھ نہیں آتی، ہمیں نہیں آ رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اور جب علم آپ کو مل جاتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو صرف ذریعہ بنایا ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی علم عطا کرتا ہے، اور جس کا علم سے تعلق ٹوٹ جائے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کا دروازہ بند کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق بند کر دیا، اور رزق کی بہت سے طریقے اور ذرائع ہیں، اس میں علم بھی رزق کی ایک قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا۔ کون ہے وہ انسان جو ہمیں علم عطا کر سکے؟ علم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، وہی ذہنوں میں ڈالتا ہے اور وہی ذہنوں میں پختہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راسخ علم عطا فرمائے۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال له، اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں گا کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، میں آپ کی پیروی کروں گا کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں۔ علمتا رشدا، یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، ان تعلمنی مما علمت رشدا، آپ مجھے یہ علم سکھا دیں۔ تو انہوں نے کیا آگے سے جواب دیا حضرت خضر علیہ السلام نے، قال انک لن تستطیع معی صبرا، تم اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے کہ کیونکہ تمہیں صبر کرنا پڑے گا، تم ہرگز میرے علم پر صبر نہیں کر سکتے۔ علم سیکھنے کے لیے اس سے ایک بہت اہم بات کہ علم سیکھنے کے لیے صبر بھی کرنا ضروری ہے۔ میں اگر یہ میں کہوں تو یہ غلط ہرگز نہیں ہوگا کہ استاد ایک چیز سکھا رہا ہوتا ہے اور وہ مشرق کی طرف بتا رہا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس مغرب کی طرف چل پڑتے ہیں۔ استاد محترم نے ایک بات کہی کہ میں نے ان سے کہا استاد محترم آپ کوشش کیجیے کہ آپ کے سامنے کوئی چیز بہت عام سی لگتی ہوگی لیکن وہ بہت سے لوگوں کو نہیں آتی، آپ کوشش کیا کیجیے کہ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کو بتا دیا کیجیے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اگر ان کو کچھ بتاتا ہوں تو یہ فرعون کو نکال کے لے آتے ہیں، میں ان کو گرامر کا بتاؤں گا تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔
تو اس سے ایک بہت بڑی اہم بات ہمیں جو سیکھنے کے لیے ملی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جب علم سکھانے کے لیے کہا کہ میں تمہیں تب علم سکھاؤں گا لیکن تم علم سیکھ نہیں سکتے، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو علم سیکھنے کے لیے صبر کا ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ آپ کو اپنے استاد کی تلخ لہجے کے لیے صبر کرنا پڑے، چاہے آپ کو استاد کی ہارش ورڈز کو اس کے لیے صبر کرنا پڑے، چاہے آپ کو استاد کی بات کو اگر چاہے وہ آپ کو سمجھ آ بھی رہی ہو، آتی بھی ہو پہلے سے، تب بھی صبر کرنے کا حکم ہے۔ انہوں نے پہلی شرط کیا لگائی؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تم صبر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، پھر اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی نہیں کیسے سکتے ہیں؟ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی جس کا آپ کو پورا علم ہی نہیں، کیونکہ پورا علم تو حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی حکمتیں معلوم نہیں تھی، تو ڈیفینیٹلی یو ول آسک می دا کوسچنس، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس پر صبر کر ہی نہیں سکیں گے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات پہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، کسی بھی بات پہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو پھر انہوں نے جواب دیا حضرت خضر علیہ السلام نے، قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ اچھا، اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا، فَلَا تَسْأَلْنِي، بس نہ سوال کرنا مجھ سے، عن شَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں آپ سے اس چیز کے بارے میں خود تذکرہ نہ کر دوں۔ پھر کیا ہوا؟ فانطلقا، تسنیہ کا صیغہ ہے، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی، یہاں تک کہ اذا رکبا فی السفینۃ، پھر وہ دونوں کیا ہوا؟ دونوں سوار ہوئے، فی السفینۃ، کشتی میں، فرقہا، پھر کیا ہوا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا، اس کے تختے میں۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلد باز تھے نا، فوراً انہوں نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ اس کے اہل، یعنی کہ اس کی کشتی کے جو مالک ہیں جنہوں نے ہمیں کشتی پر بٹھایا، ایک تو انہوں نے ہمارے ساتھ بھلائی کی کہ کشتی پر ہمیں سفر کروا رہے ہیں، آپ نے اس کشتی پر سوراخ کر دیا تاکہ اس کی جو مالک ہیں وہ ڈوب جائیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اس بات کا علم نہیں تھا، جس کی بنا پر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے توڑ دیے تھے، اس لیے صبر نہ کر سکے، اور اپنے علم اور فہم کے مطابق انہیں یہ بات نہایت ہولناک سی معلوم ہوئی۔ تو انہوں نے کہا، حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ نے تو بڑی ہیبت ناک بات کر دی ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، پھر انہوں نے کیا کہا؟ سوری، ہاں جی ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے کیا حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا؟ قال الم اقل انک، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ اس میں صبر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترحقنی من امری اسرا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے، ولا ترحقنی، میں بھول گیا تھا، من امری اسرا، اور مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ یعنی انہوں نے کیا جواب دیا کہ یعنی میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کیجیے، سختی نہ کیجیے، اسرا، آسانی کیجیے، سختی نہ کیجیے۔ پھر خاموش ہو گئے حضرت خضر علیہ السلام، پھر انہوں نے موقع دیا، فانطلقا، پھر وہ دونوں پھر چلے، حتی اذا لقیا غلاما، کہ وہ ان دونوں نے کیا کیا کہ یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، غلامن، ایک لڑکے کو پایا، فقتلہ، بس اس کو قتل کر دیا، مار ڈالا اس کو۔ قال، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے،
اقتلتا کہ آپ نے قتل کر دیا نفسا زکیتن، آپ نے ایک جان کو، ایک بچے کو قتل کر ڈالا، کہ آپ نے بغیر کسی جان کے، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے، بغیر اس کے کسی قصور کے آپ نے ایک بچے کو قتل کر ڈالا. لقد جئت شیئا نکرا، فوراً ہی. ہم بھی جلد باز ہوتے ہیں نا، ہم دیکھا نہیں کہ ہم بھی فوراً ہی کسی کے اچھے ہونے پر یا کسی کے برے ہونے پر فوراً ہی اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ بے شک آپ نے تو بڑا ہی ناپسندیدہ حرکت کی ہے، یہ تو بہت ہی ناپسندیدہ کام آپ نے کیا ہے. لقد جئت شیئا، یہ تو کام ایک ایسا ہے، ایک ایسی چیز ہے نکرا جو کہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے. آگے انشاءاللہ اس کا باقی جو ان کا معاملہ ہے وہ آگے ہم اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.